نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے، جیسے ہی عربی مہینے کی 11 تاریخ ہوتی ہے تو پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر لوگ 11ویں دیتے ہیں اور ختم دلاتے ہیں۔ آیا کہ ناظرین، جبکہ اگر بھی کوئی چیز بانٹنی ہے یا دینی ہے تو وہ تو اللہ کے نام پر دینی چاہیے، لیکن انہوں نے اسپیشل پوچھا جائے نا یہ ختم کیوں دلوایا ہے، یہ کیا ہے جی 11ویں والے کے نام پہ آئیے۔ تو ناظرین، جبکہ قرآن نے صاف واضح فرما دیا انما حرم اللہ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا خون بھی حرام، خنزیر کا گوشت بھی حرام، اور غیر اللہ کے نام کے اوپر جو چیز ہے وہ بھی حرام۔ اب ناظرین، قبل اس سے کہ آپ کو میں آج مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سناؤں، واللہ میں اتنا خوش ہوں کہ یقین مانیے اس نے سیدھی بات کہہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بریلوی جو مکتبہ فکر ہے، کل 40 ساتے 11ویں 12ویں 15ویں 16ویں 17ویں ان کے پاس یہی کچھ ہے، نہ انہوں نے کبھی قرآن کھولا ہے، نہ انہوں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کھولا ہے۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی وہ گفتگو سنواؤں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو۔ عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں۔ صاحب بھائی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے، اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت یوگا میں تو حماقت کہوں گا۔ فلاں مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے۔ 9 اور 10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے، ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے، لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترقین، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا، اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں کہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں۔ فضائل کرامات ذکر کرو، اللہ اللہ، ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو، ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے، یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، 100 سال ضربے لگاتا رہے، اس سے کہاں دل صاف ہوتا؟ موت کو وہ یاد نہیں کر رہا، استغفار وہ نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا، اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے، آپ دل پہ ضربے لگا رہے اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل، اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا، تمہیں عرش نظر آئے گا اس میں۔ اب وہ کان میں پوچھے حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا، کیسا تھا عرش؟ حضرت نے خود نہیں کبھی دیکھا، چارپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیا ہم نے۔ یہ ڈبے پیر ایسی ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ کو، آپ آوارہ گردیاں کریں، ہر طرح کا غلط کام کریں، پھر آ کے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہے کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے، پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا، چیک لے کے جیب میں رکھیں گے، بیٹا تو فکر کیوں کرتا، فقیر ہے نا، یعنی کرو آوارہ گردی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو، لگے رہو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین،
جبکہ قرآن نے اس بات کی واضح گواہی دے دی ہے کہ دین اسلام مکمل ہو گیا ہے، نہ ہی زیادتی کی جائے نہ ہی کمی کی جائے۔ نہ جی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا یہ غیر اللہ کے نام کے اوپر کیا چیزیں کیوں دیتے ہیں، یعنی 11ویں والے کے نام، فلاں کے نام، فلاں کے نام، اور اگر ہم کہیں کہ یار یہ آپ کام کیا کرتے ہیں، آگے یہ کہتے ہیں حرج کیا ہے، ہم 4 صورتیں تو پڑھتے ہیں۔ تو نہ یہ جو 4 صورتیں کہہ کے ہمیں یہ بات سنا دی جاتی ہے کہ حرج کیا ہے، یہ حرج نے تو سارا کام بگاڑا ہوا ہے، حرج نے ہی تو دین اسلام کا معاذ اللہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ حرج کیا ہے، حرج کیا ہے، جب بھی نئی چیز نکلتی ہے تو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کام کیوں کرتے ہیں جبکہ یہ دین اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے، شریعت کے اندر ہے ہی نہیں ہے، آگے سے کہہ دیا جاتا ہے حرج کیا ہے۔ پھر ناظرین میں یہ بھی جملہ کہہ دوں، اب وہ شیعہ مکتبہ فکر ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ آپ اذان کے اندر کہتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا، وہ بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں جی منع دکھاؤ، حرج کیا ہے۔ اب ان کو کہا جاتا ہے، یہ بھی آگے سے کہتے ہیں منع دکھائیں، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ نہ جو کام ہی آج شروع کیا جا رہا ہے وہ ہم آپ کو منع کہاں سے دکھا دیں، جو کام ہی آج شروع ہوا ہے۔ اب ایک بندہ اٹھ کے اب عید الفطر عید الاضحیٰ کی اذان کہنی شروع کر دے، عید الفطر عید الاضحیٰ کی اذان کہنی شروع کر دے، بھی چلو نمازی ٹائم سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، تو آپ ان کو پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ آگے پھر وہ بھی کہہ دیں کہ پھر کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا، پھر آپ اس کو منع کہاں سے دکھاؤ گے، پھر وہ بھی کام ٹھیک ہو جائے گا معاذ اللہ۔ تو ناظرین جبکہ دین اسلام تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن کوئی بھی چیز دینی ہے اللہ کے نام پر دینی چاہیے، لیکن اس معاشرے کے اندر دیکھا جائے دن بدن رسومات کے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور شرک کے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ میں ایک وقت چھوٹا جب ہوتا تھا تو میں کہتا تھا کوئی بات نہیں، ایک وقت آنا یہ شرک ختم ہو جانا ہے، لوگوں کو ہر چیز کی سمجھ آ جانی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، تو ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ لیکن ناظرین یقین مانیے واقعی یہ چیز ہو گئی ہے۔ باقی ناظرین لمبی چوڑی باتیں کرنے کی بجائے یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔